حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ ان 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی مرجا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی اپنے دربار میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا، وہ بہت پریشان تھا، اس کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی تھی۔ اس نے حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں بہت پریشان ہوں اور پریشانی آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ حضرت علی نے اس شخص سے کہا کہ کون سی پریشانی ہے جو مجھ تک لائی ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اے امیر المؤمنین، میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ میری بیٹی کہیں اپنے سسرال میں پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اے امیر المؤمنین، یہی وہ چیز ہے جو مجھ کو آپ کے پاس کھینچ کر لائی ہے۔ اے امیر المؤمنین، مجھے کوئی گھرانہ بتائیے جہاں میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور وہاں ہمیشہ میری بیٹی خوش رہے۔ اس مالدار شخص کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا، آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ آپ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے اور باپ اسی لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں تو باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواری چھوٹی لگتی ہیں، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، جب بھی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھ لینا، تاکہ آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے، وہ خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، وہ 3 کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اور اس گھر میں نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو اور مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہو، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ دوستو، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں پہ رشتے ٹوٹتے ہیں تو چاہے کتنی بھی اچھی، خوبصورت اور خوبصورت لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بدنام ہو جاتی ہیں۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ مائکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ گھر والوں پر اور مائکے والوں پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہیں، اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ بھائی بھی اپنے بہنوں کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کو ہر وقت چھوٹے اور بڑے تانے دیتے رہتے ہیں، نہ اس عورت کو دل کا سکون ملتا ہے، نہ اس کو راتوں میں نیند آتی ہے، اور وہ گڑ گڑ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرکار وہ تھک ہار کر وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہیں، اور وہ شوہر کے ظلم و ستم کو گہوارہ بنا کر پہن لیتی ہیں، یا پھر وہ اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے اے شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہوں۔ نمبر 2، حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتے ہو، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بننے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ دوستو، ہم نے دیکھا ہے ایسے گھر والوں کو جو عورت کو اپنی جوتی کے نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی تم اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جہاں اپنی بیوی کو عزت نہیں ملتی، اور لوگ اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام روشن کر لیا، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے، وہ اپنے لیے عذاب کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کا حق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، اور وہ خود کسی اجنبی عورت پر نگاہ رکھنے والا نہ ہو، جو اپنی بیوی کے غم کو اپنا غم سمجھے، جو اپنی بیوی پر بیجا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کر دے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور پریشانی میں پورا ساتھ دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانت داری اور دینداری سکھائے اور شریعت کے راستے پر چلائے، جو اپنی بیوی کے خرچے میں کنجوسی نہ کرے۔ نمبر 3، حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ شخص اپنی بیٹی کا رشتہ بالکل اس گھر میں مت کرنا جہاں جس خاندان میں زیادہ طلاق دی جاتی ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا
چاہے ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار ہی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں اور اس گھرانے میں کبھی مت کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج عام ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ جس عمل پر اللہ تعالیٰ غصے ہو جاتے ہو وہ انسان اس دنیا میں ذلت کا سامنا کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اس لیے اے شخص ان 3 چیزوں پر عمل کرو۔ وہ مالدار شخص آیا تھا بہت غصے ہو کر، لیکن حضرت علی نے سارے غصے کو ٹھنڈا کر دیا اور ہم کو سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرتے ہیں۔ دوستو، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں اور بہنوں کو ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کا سایہ تم پر برقرار رکھے۔ دوستو، ہمارا ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی فالو کر لیں۔